بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طالب علموں، بہت تھوڑا سا وقت ہے اور کوئی تقریر نہیں کرنا ہے، اس لیے کوئی آیت بھی نہیں پڑھی۔ بس یوں سمجھیے کہ ایک مسئلہ سمجھا دینا ہے اور ایک اہم بات بتلا دینی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج رجب کی 22 تاریخ ہے۔ آج رجب کی 22 تاریخ ہے۔ آپ کے ہاں آج کیا ہوتا ہوگا؟ آپ کے علاقے میں آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہوگا؟ کونڈا ہوتا ہوگا۔ آج ہم یہ سمجھ لیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، آیا یہ سچ ہے یا سب جھوٹ ہے؟ کونڈے میں کیا ہوتا ہے؟ مٹھائی بنتی ہے یا کسی قسم کا حلوہ بنتا ہے اور وہ تقسیم ہوتا ہے، آدمی کھاتا ہے اور اسے خوشی مناتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ یہ خوشی اس بات کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت کے دن ہے۔ ہرگز نہیں، یہ جھوٹ ہے اور یہ فریب ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں پیدا ہوئے۔ رمضان 80 ہجری یا 83 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اس تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس تاریخ کو وفات ہے اور نہ اس تاریخ کو یوم پیدائش ہے۔ یہ اصل میں گڑھا گیا دشمنان صحابہ کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے یہ رسم و ایجاد کی گئی جن کو شیعان علی کہا جاتا ہے، اور ان کا اپنا دعویٰ بھی ہے کہ ہم شیعان علی ہیں، یعنی ہم حضرت علی کو ماننے والے ہیں اور ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ در حقیقت وہ سچ مچ حضرت سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، ان کو اس محبت کا فائدہ ملے گا یا نہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضرت علی کے چاہنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے اور حضرت علی کے شیعہ ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ، ان کی طرف سے یہ ایک رسم ایجاد اس لیے کہ 22 رجب کو، 22 رجب کو ہوئی ہے، اور حضرت امیر معاویہ کے سب سے بڑے دشمن وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں شیعہ کہتے ہیں۔ وہ سب سے بڑے دشمن حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ حضرت معاویہ کی وفات کی خوشی میں آج کی تاریخ میں وہ حلوہ بناتے تھے اور اس کو اپنے دوستوں میں، گھر والوں میں تقسیم کرتے تھے، اس کو کونڈے کا نام دے دیا۔ پہلے یہ رسم علی الاعلان نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ لوگ اپنے گھر میں بناتے تھے اور ایک دوسرے کو تقسیم کر دیتے تھے، لیکن جب یہ مشہور ہو گیا تو وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت کے دن ہے، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے۔ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے، وفات کی تاریخ ہے 22 رجب، جان گئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے وہ بغض کیوں رکھتے ہیں، ان سے دشمنی کیوں رکھتے ہیں، یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلے کی بنیاد پر اختلاف ہوا، اور اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ دونوں میں آپس میں جنگ ہوئی، دونوں میں آپس میں جنگ ہوئی۔ حضرت معاویہ کے ساتھ بھی ہزاروں صحابی اور حضرت علی کے ساتھ ہزاروں صحابی، دونوں آپس میں بھیڑ گئے اور نہ معلوم کتنی جانیں اس جنگ میں گئیں۔ اب یہ اختلاف کیا تھا؟ چھوٹا سا اختلاف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینے میں، مدینۃ الرسول میں گھر میں قید کر کے شہید کر دیے گئے، ذبح کر دیے گئے۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو مارا، قتل کیا، وہ لوگ حضرت علی سے بیعت کر کے حضرت علی کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت معاویہ، جن کو حضرت عثمان نے اور اس سے پہلے حضرت عمر نے حاکم مقرر کیا تھا شام میں، قریب 20 سال وہ حاکم رہے۔ کہاں رہے؟ شام میں۔ حضرت عثمان کے وہ رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت علی کو جب ان لوگوں نے خلیفہ مان لیا، خلیفہ بنا دیا، جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا،
تو حضرت علی پر زور ڈالا کہ حضرت معاویہ کو منتقل کرو، معزول کرو۔ حضرت علی نے خط لکھ کے بھیجا حضرت معاویہ کو کہ تمہیں معزول کر دیا گیا، اور ادھر حضرت عثمان منتقل کرو، معزول کرو۔ حضرت علی نے خط لکھ کے بھیجا حضرت معاویہ کو کہ تمہیں معزول کر دیا گیا، اور ادھر حضرت عثمان کی خون آلود قمیص اور حضرت عثمان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر مصر میں اور شام کی جامع مسجد میں دکھائی گئی۔ جب وہاں یہ دکھائی گئی جمعے کے دن، تو پوری مسجد نعروں سے گونج اٹھی، اور پوری مسجد یہ کہنے لگی کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور ادھر حضرت علی کا خط پہنچ گیا حضرت معاویہ کے پاس کہ تمہیں معزول کیا جاتا۔ حضرت معاویہ کے ساتھ ایک بڑی جماعت تھی۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ نہیں، اس بات میں ہم آپ سے اختلاف کریں گے، ہم حضرت عثمان کا قتال لیں گے، قصاص لیں گے، قتل کرنے والوں کو ہم ماریں گے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اور یہ حق حاصل ہے حضرت معاویہ کو کہنے کا، اس لیے کہ حضرت معاویہ بھی صحابی ہے اور مجتہد ہے۔ اجتہاد کرنے کا حق جس طرح حضرت علی کو ہے، بالکل اسی طرح حضرت معاویہ کو بھی حق حاصل ہے۔ تم لوگ یاد رکھنا، ہمیشہ کام دے گا۔ حضرت معاویہ کو حق حاصل ہے اجتہاد کا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس بات پہ اختلاف کریں گے، اگر آپ دشمنان عثمان کو ہمارے حوالے کرتے ہیں، آمنا صدقنا، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ کی مانتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو مہلت دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے۔ بیعت نہیں کی۔ لیکن حضرت معاویہ اور حضرت علی کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے کہ صحابی حضرت علی بھی اور صحابی حضرت معاویہ بھی، محبت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، ایک دوسرے کی دوستی میں فرق نہیں آیا۔ یہی تو صحابی کا اختلاف ہے، آپس میں جنگ ہو رہی ہے، لیکن محبت کی کیفیت اور محبت کا عالم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمرو بن عاص جنگ کر رہے ہیں، کس کی طرف سے؟ حضرت علی کی طرف سے۔ اور جب دسترخوان پہ کھانا لایا جا رہا ہے تو کھانے میں دیکھا جا رہا ہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں کون؟ حضرت ابو ہریرہ۔ پوچھا ان سے کہ یار جنگ تم ان کے ساتھ کرتے ہو ان کو مارنے کے لیے، اور کھانا تم یہاں کھا رہے ہو؟ تو کہا جنگ وہاں اچھی ہوتی ہے، کھانا یہاں اچھا ہوتا ہے۔ ہمارا آپ کا دشمن ہو، سوچئے ہم اپنے دشمن کو اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلائیں گے؟ ارے اس سے ملاقات کرنا گوارا نہیں کریں گے، کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہاں جو لوگ ان سے جنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، یہ محبت کی علامت۔ حضرت معاویہ کو ایک بادشاہ نے خط دیا، خط بھیجا، اور یہ کہا کہ تمہارا حاکم، تمہارا آقا تم سے ناراض ہو گیا، ایسا کرو تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ایک بڑی فوج لے کر جھگڑا کریں گے، قتال کریں گے اور تمہارے خلیفہ کو ختم کریں گے۔ حضرت معاویہ نے اس خط کو آگ میں ڈال دیا اور پکار کے کہا کہ او رومی کتے، تو ہمارے اور علی کے درمیان اختلاف سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ اختلاف تو ہو رہا ہے لیکن آپس میں بغض نہیں ہے، آپس میں دشمنی نہیں ہے۔ حضرت علی خود فرماتے تھے کہ ہم معاویہ سے ایمان میں اور معاویہ ہم سے ایمان میں بڑھے ہوئے نہیں ہیں، جتنا ہمارا ایمان ہے اسی طرح حضرت معاویہ کا ایمان ہے۔ دونوں کی آپس میں محبت اس قدر تھی، لیکن جنگ ہو رہی تھی اور جنگ میں ہزاروں ہزار شہید ہوئے۔ اسی لیے تو حضرت علی فرماتے تھے قتلانا و قتلا معاویہ فی الجنہ، میرے مقتول بھی جنت میں جائیں گے اور معاویہ کے مقتول بھی جنت میں جائیں گے۔ اور قرآن کہہ رہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کی قدورت نکال دی جائے گی، ہم سب بھائی بھائی بنا کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ عجیب حال قرآن بیان کر رہا۔ اس اختلاف کو لے کر شیعان علی حضرت معاویہ کی یوم وفات کے دن کنڈے بناتے ہیں، رسم کرتے ہیں۔ جان گئے یہ اس کی حقیقت ہے، یہ خوشی ہے۔ یہ خوشی، اس میں خوشی کیا؟ کسی کی وفات کے دن ہے، اس میں خوشی کیا منائی جائے؟ اور اگر کوئی بڑا دشمن ہوتا جو اس دن مرتا تو اس کی خوشی کی جاتی۔ یہ در حقیقت شیعوں کا چھوڑا ہوا ایک شوشہ ہے اور شیعوں کی ایجاد کی ہوئی ایک رسم ہے جو ہمارے سنیوں میں داخل ہو گئی، ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔
اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اس سے سنیوں میں داخل ہو گئی، ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گئی، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ کے ہاں سب پکڑے جائیں گے۔ اسلام ایسا مذہب تھوڑی ہے کہ جو کچھ کہہ دیا جائے مان لیا جائے، نہیں، سچا مذہب ہے۔ جو بات کہی جاتی ہے وہ سچائی کے ساتھ، حقائق کے ساتھ کہی جاتی ہے اور حقائق کے ساتھ مانی جاتی ہے۔ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے، بغیر دلیل کے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہم کہیں اس کے پیچھے دلیل ہونا چاہیے، تب وہ بات مانی جائے گی، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں مانی جائے گی، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور حضرت علی کا مقام تو بہت ہے، حضرت علی کا مقام تو بہت اونچا ہے، حضرت معاویہ کے مقام سے اتنا اونچا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لکھا محدثین نے کہ حضرت علی جہاں پر چپل اتارتے ہیں، حضرت علی جہاں پر چپل اتارتے ہیں وہاں پر اگر حضرت معاویہ کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو حضرت معاویہ کے 4 چاند لگ جائے، اتنا بڑا مقام حضرت علی کا ہے، حضرت علی کا اتنا بڑا مقام۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت معاویہ صحابی ہیں اور حضرت علی صحابی کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی۔ آپ نے حضرت علی کو اہل بیت میں شمار کیا۔ جب آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر ہم تمہارے اہل بیت سے گندگی کو، ناپاکی کو، رجس کو دور کر دیں گے اور ان کو خوب پاک کر دیں گے۔ اور اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ بیویوں کو۔ سب سے پہلے اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ بیویوں کو کہتے ہیں۔ آپ کی کتنی بیویاں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تھیں؟ 11 بیویاں تھیں۔ اہل بیت بیویوں کو کہا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے پیغمبر نے ایک چادر بچھائی اور اس چادر میں حضرت حسین کو بیٹھایا، حضرت حسن کو بیٹھایا، حضرت علی کو بیٹھایا، حضرت فاطمہ کو بیٹھایا، اور کیا فرمایا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت۔ کیوں؟ یعنی جو فضیلت ہماری بیویوں کو حاصل ہے وہی فضیلت حسن کو، حسین کو، علی کو، فاطمہ کو بھی حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا۔ اس سے بعض لوگوں کا خیال یہ بگڑ گیا کہ کوئی اہل بیت نہیں ہے، صرف یہی 4 اہل بیت ہیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اہل بیت میں اگر اولیت کسی کو حاصل ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں کو حاصل۔ پہلے وہ اہل بیت ہیں، بعد میں یہ اہل بیت۔ وہ قرآنی اہل بیت ہیں، یہ حدیثی اہل بیت۔ قرآن نے ان کو اہل بیت کہا، کن کو؟ نبی کی بیویوں کو۔ اور حدیث نے کسے اہل بیت کہا؟ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو۔ سب ملا کر کیا ہو گئے؟ سب کو اہل بیت کہا گیا۔ ایک حضرت معاویہ اور حضرت علی کی فضیلت میں نے بتایا کہ بہت حضرت علی کی فضیلت ہے، اور حضرت معاویہ کتنی فضیلت ہے بھی سن لیجیے۔ ایک خلیفہ گزرے ہیں عمر ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمر ثانی ہے۔ انہوں نے ایسا انصاف دنیا میں اپنی خلافت کے زمانے میں قائم کیا جس طرح حضرت عمر نے قائم کیا تھا۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عمر ثانی۔ بہت بڑے آدمی تھے، بہت اللہ والے تھے۔ اور ایک محدث گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، بہت بڑے محدث گزرے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز میں کس کا مقام بڑا ہے؟ کس کا مقام بڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگے مقام تو بہت بڑا ہے، لیکن مثال سے یوں سمجھو کہ حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے ہوں جہاد میں، اور گھوڑے پر سوار ہوں، اور اس گھوڑے کے ٹاپوں میں جو خاک جا رہی ہے اس خاک کے برابر بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا مقام نہیں ہے، یہ فرمایا۔ اور کہا کہ وہ صحابی ہیں، یہ صحابی نہیں، صحابی کا مقام اتنا عالی ہے کہ اس کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا بعد والا۔ وہ چاہے جتنا بڑا عبادت گزار ہو، وہ چاہے جتنا بڑا اللہ والا ہو، وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھتا ہو، چاہے جتنا عدل قائم کرتا ہو، صحابی کے مقام کو پا ہی نہیں سکتا۔ حضرت معاویہ صحابی ہیں، عمر ابن عبدالعزیز صحابی نہیں۔ حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں، حضرت معاویہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ یوم وفات ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ آج کا دن جشن منانے کا اور کوڑے منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ ان کی